آج اگر تم کو اقتدار ملا ہے مودی جی، یاد رکھو امت شاہ جی جو تم بہت مسلمانوں کے خلاف بولتے ہو پورے ملک کے اندر اور کہتے ہو کہ ہم چن چن کر ان کو نکال کر باہر بھیج دیں گے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے۔ میں آپ سے کہتا ہوں امت شاہ جی کہ آپ ملک کی آزادی کے وقت کی مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھو۔ اگر تمہارے اندر دل ہے، جو دل انسانیت کے لیے دھڑکتا ہے، تو تم مسلمان کے پاؤں کو دھو کر پینے کے لیے مجبور ہو جائے۔ مسلمانوں کی قربانیاں ملک کے لیے، کہ تم اتنی آسانی سے کہہ دو کہ پاکستان یا قبرستان، تم نے کیا سمجھ لیا کہ صرف تمہاری ماں نے تم کو دودھ پلایا، ہماری ماں نے دودھ نہیں پلایا؟ 150 سال تک ہمارے اور ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے خدمت کو انجام دیا ہے۔ 150 سال تک لاکھوں مسلمان پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹک گئے۔ کہاں سے جنگ آزادی شروع ہوئی؟ پڑھو ذرا جا کر، یہی بنگال ہے جس بنگال کے نواب سراج الدولہ نے ملک کے لیے پہلی جنگ آزادی کو شروع کیا۔ کون ہے وہ؟ سارے کے سارے نواب اپنے محلوں کے اندر عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ ملک کی آزادی کے لیے اگر باہر نکلا ہے، مسلمان باہر نکلا ہے، مسلم قوم باہر نکلی ہے، مسلم قوم نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے اس کردار کو ادا کیا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج ہم نہیں جانتے، آج ہم کو فرقوں کے اندر بانٹ دیا گیا، آج ہم کو مسلکوں کے اندر بانٹ دیا گیا۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی یہاں ہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، وہ یاد رکھیں جمعیت علماء جس پروگرام کو لے کر آئی تھی، آزادی کا پروگرام، جس ایجنڈے کو لے کر آئی تھی، آزادی کا ایجنڈا، وہ آزادی کا ایجنڈا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہ صرف دیوبندیوں کے لیے نہیں تھا، وہ صرف کسی ایک محلے کے لیے، صوبے کے لیے وہ ایجنڈا نہیں تھا، بلکہ جمعیت علماء کے خدام جس پروگرام کو لے کر باہر نکلے تھے، اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا تھا، وہ پروگرام پورے بر صغیر کی آزادی کے لیے تھا۔ اس کے اندر تمام مذہب، تمام مسلک، تمام انسانیت، ہر کسی کی آزادی کا وہ پروگرام تھا، جس پروگرام کو لے کر جمعیت علماء ہند ملک کے کونے کونے کے اوپر جا کر اپنی قربانیوں کو ان لوگوں نے پیش کیا ہے۔ وہ صرف کسی ایک جماعت کے لیے، کسی ایک مسلک کے لیے، کسی ایک مذہب کے لیے یا کسی ایک خطے کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، بلکہ وہ پورے کے پوری ہماری اس سرزمین کے لیے تھا، جس کو لے کر جمعیت علماء آگے بڑھے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں، اور جمعیت علماء سینہ ٹھوک پر اس بات کو کہتی ہے کہ ہم نے جو خدمت انجام دی ہے ملک کی، وہ دوسرا کوئی بھی اس خدمت کو پیش نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بھی تنظیم، سیاسی تنظیم ہو یا غیر سیاسی تنظیم ہو، کوئی بھی اس خدمت کو پیش نہیں کر سکتی ملک کی آزادی کے لیے جو خدمت آپ نے کی ہے، آپ کے بزرگوں نے کی ہے، آپ کے اکابرین نے کی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 4 5 7 لاکھ مسلمان پھانسی کے پھندے کو چوم جاتا ہے۔ بتائے کوئی قوم ملک کے اندر بسنے والی کیا اس کے بڑوں نے ملک کی آزادی کے لیے کتنی خدمت کو انجام دیا، کتنی قربانیاں پیش کی ہیں؟ جاؤ جا کر دیکھو، دلی کے انڈیا گیٹ کے اوپر مجاہد آزادی کے نام لکھے ہوئے ہیں، پڑھو جا کر، کتنے نام ہیں اس میں، اور کتنے نام اس کے اندر مسلمانوں کے ہیں اور کتنے نام اس کے اندر دوسروں کے ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی کہتا ہے چونکہ ہم اپنی تاریخ کو نہیں جانتے،
مسلمان نہیں جانتا کہ 150 سال تک ملک کے لیے خدمت وہ انجام دی ہے جس خدمت کو دوسری کوئی قوم اس وطن کے لیے پیش نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کہ جتنا حق ملک کے اندر تمہارا ہے، برادران وطن کا ہے، دوسرے مذہب والوں کا ہے، اتنا ہی حق اس ملک کے اندر ہمارا ہے۔ کوئی ہم سے ہمارے اس حق کو چھین نہیں سکتا۔ ملک کا دستور سیکولر دستور بنا، ملک کی آزادی میں ہم نے کام کیا ہے، خدمت کی ہے، خون بہایا ہے، بچوں کو یتیم کیا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا ہے۔ آج وہ سیکولر دستور اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اس سیکولر دستور کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس سیکولر دستور کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ آج اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ اس سیکولر دستور کو آگ لگا کر اس ملک کے دستور کو ہندوازم دستور بنانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ یاد رکھیں، مسلمان جس نے وطن کی آزادی کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر لاکھوں کی تعداد میں اپنے نذرانوں کو پیش کیا تھا، ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کے سیکولر دستور پر آنچ آتی ہے، سیکولر دستور کو ختم کیا جاتا ہے، ہمارے مذہبی حقوق کو چھینا جاتا ہے، ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کے سلسلے میں پریشان کیا جاتا ہے، ہم پھر اپنے سر سے کفن باندھ کر ملک کی خدمت کے لیے اپنے دل کے اندر وہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم پھر ملک کی خدمت کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر باہر۔ ہمارے اندر آج بھی وہ جذبہ ہے۔ ملک کا دستور سیکولر دستور بنا، جس سیکولرزم کی بنیاد پر آج ملک کے اندر بسنے والے ہر انسان کو، چاہے وہ کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کہیں سے گاؤں کا ہو، دیہات کا ہو، شہر کا ہو، پہاڑوں میں رہنے والا، جنگلوں میں رہنے والا، ہر کسی کو بنیادی حقوق ملے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، برابری کے حقوق ملے ہوئے ہیں۔ آج اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے ان بنیادی حقوق کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنی آنکھ کو کھلا رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، آنکھ بند کر کے اگر بیٹھے رہو گے تو پھر زندگی جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آنکھ کو کھلا رکھو، حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کی چالوں کو سمجھو، ملک کے سیکولر دستور کی حفاظت، سیکولر دستور کی حفاظت کرنا، یہ ہم تمام کی ذمہ داریاں ہیں۔ ملک کی آزادی جب ہوئی ہے، آزادی کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ تنہا مسلمانوں نے کام کیا، یہ غلط ہے۔ مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، ہندو بھی تھا، جینی بھی تھا، سردار بھی تھا، یہاں کا بسنے والا عیسائی بھی تھا، یہاں کا بسنے والا یہودی بھی تھا، جو بھی اس ملک کے باشندے تھے، کوئی بھی مذہب ہو ان کا، تمام لوگوں نے کام کیا ہے تو یہ ملک آزاد ہوا۔ آج اگر سیکولر دستور ختم ہوتا ہے تو کیا سمجھتے ہو؟ نقصان صرف مسلمانوں کا ہوگا؟ یہ غلط تصور ہے ان لوگوں کا۔ اگر سیکولر دستور ختم ہوتا ہے تو میرے بھائیوں، نقصان سب کا ہے، وطن کا نقصان ہے، مذہب کا نقصان ہے۔ یاد رکھو کہ آج سیاست ہو رہی ہے مذہب کی بنیاد پر۔ جو سیاست مذہب کی بنیاد پر ہوگی وہ سیاست نقصان دہ ہے، چاہے غیر مسلم کریں،
مذہب کی بنیاد پر، چاہے مسلمان کرے مذہب کی بنیاد پر، اگر مذہب کی بنیاد پر سیاست ہوگی وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے اس ملک کے اندر سیاست مذہب کے نام پر نہیں کی جائے گی۔ اگر مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہو تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان اکثریت کو بھی ہوگا، اس کا نقصان اقلیت کو بھی ہوگا، اس کا نقصان ملک کو بھی ہوگا، ہر کسی کو نقصان ہوگا اگر مذہب کو بنیاد بنا کر ملک کے اندر سیاست کی جائے گی۔